معلوم یہ ہوا کہ خوف کو توڑا جا سکتا ہے اگر نظریاتی پختگی اتنی ہو تو خوف کو توڑا جا سکتا ہے، اور جو خوف کو توڑ لے پھر کامیابی کامرانی اس کا مقدر بنتی ہے۔ میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، ڈاکٹر عمران اگر الطاف حسین ایک انسان ہونے کے ناطے خوف کا بت توڑ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں توڑ سکتے؟ جواب، لیکن ایک آدمی کے خوف کے عمل کو، خوف کی فطرت کو توڑنے سے کامیابیاں نہیں ملتی ہیں، اجتماعی طور پر خوف کو توڑنے سے فطرت انسانی کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ کیا سوچا آپ نے کتنے لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ میں ایمانداری سے جنہوں نے سوچا ان میں کتنے لوگ تیار ہیں کہ میں تیار ہوں جان دینے کے لیے؟ سوچیں، پوری قوم سوچیں، اس کا حل سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب تک ہم خوف کے بتوں کو نہیں توڑیں گے ظالم ہم پر حکمرانی کرتے رہیں گے، ہمارے حقوق، ہماری عزت نفس مجروح کی جاتی رہے گی، اور ہم بے غیرتی کا مظاہرہ کر کے ہر ظلم برداشت کرتے رہیں گے۔ کچھ نے تو برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا میں ویڈیو لاگ نکال کے معافی نامے مانگے اور فوج زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد کے نعرے لگائے انہوں نے۔ آپ لوگوں نے دیکھے یہ ایک ویڈیو لاگ؟ ایمانداری سے لکھیے گا، جان بھی دے دیجیے گا۔ میں پاکستان سے پوچھ رہا ہوں حضور، میں ملک سے باہر رہنے والوں سے پوچھ ہی نہیں رہا، میں تو پاکستان سے پوچھ رہا ہوں۔ پاکستان میں غدار دن دناتے پھر رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا کوئی نہیں۔ پوری قوم کیا خوف کی چادر میں لپٹ چکی ہے۔ خوف کو توڑا، انہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کی حکمرانی کو شکست میں تبدیل کر دیا، اور وہ فاتح کی صورت میں آج سامنے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی، اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ آپ لوگوں نے کہا کہ شہریار بھائی آپ دونوں ہاتھوں میں لڈو لے رہے ہیں۔ دونوں ہاتھوں میں کوئی لڈو نہیں لے رہا بھائی، میں جو ایک حقیقت ہے وہ بات کرتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اب خیر بات کرتے ہیں الطاف حسین صاحب کے بیان کے حوالے سے، کیونکہ مسلسل ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ سب لوگ جمع ہو جائیں اور جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور پاکستان کے اندر جو ہیں لوگ خاص طور پہ وہ لوگ تیار ہو جائیں۔ تو ایسی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر ذرا سا میں ڈسکس کروں گا۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی عروج پر ہے، عوام کی کوئی سنی نہیں جا رہی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی جو کہتے ہیں داد رسی کی جائے۔ اب جب ایم کیو ایم پاکستان اور جماعت اسلامی آواز اٹھا رہی ہے تو اس پہ پھر چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سب وفاق کے حوالے ہیں، اور آپ وفاق کا حصہ ہیں، اور یوں ہیں۔ معذوری ظاہر کر دی انہوں نے اپنی طرف سے۔ میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب آپ سے کچھ ہو نہیں رہا، حکومت کا حصہ آپ بھی ہیں، تو پھر یہ وفاق کا رونا کیوں؟ ہمیں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وفاق کیا کر رہی ہے کیا نہیں۔ آپ ہمارے صوبے کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق نہیں کرنے دے رہی۔ ابھی حالیہ ایک واقعہ ہوا جس میں جو 24 ارب روپے تقریباً کہا جا رہا ہے کہ کراچی کو دیے ہیں کاموں کے لیے یا سندھ کے لیے دیے، اس پہ آپ نے کام رکوا دیا۔ اور ایسا ابھی نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، آپ نے پہلے بھی کئی کام رکوائے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ مطلب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ چیف منسٹر صاحب آ کے ایسی باتیں کر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ننھے معصوم بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو کام کرنا چاہ رہے ہیں، وفاق ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی، وزیر اعظم سے جا کے پوچھیے۔ تو ہم سندھ کے عوام، کراچی کی عوام، ان کے
ڈھکوسلوں سے جو ہے نا اب ہماری جو ہو گئی ہے بس. ایسی سچویشن میں اب الطاف حسین صاحب ملک گیر جو ہے وہ کوئی بہت بڑا کوئی کارنامہ کرنے جا رہے ہیں. جان دینے کی بات کی جا رہی ہے. تو جان دینے کی بات کیا مطلب کوئی حملہ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، یا احتجاج کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے احتجاج ہوتا ہے، جانیں اس میں بھی جاتی ہے. اگر کوئی کسی قسم کا کوئی اداروں کے خلاف یا کوئی حکومت کے خلاف کوئی محاذ آرائی ہونے والی ہے تو وہاں بھی جانے جاتی ہیں. اب کیونکہ الطاف حسین صاحب کی بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کی ہی ہمیشہ بات کی ہے. انہوں نے کبھی بھی مطلب اس سے پہلے تو کبھی احتجاج نہیں کیا انہوں نے. ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. صرف ہڑتال ہوتی تھی، شٹر ڈاؤن، پہیا جام، اور سب کچھ سیٹ ہو جاتا تھا. پھر اگلے دن یا 4 بجے تک جو ہے ہڑتال ختم ہو جاتی تھی. یہ ہوتا تھا مطالبات منوانے کا ایک طریقہ کار، اور اس سے یہ لوگ خائف تھے. اب الطاف حسین نہیں ہے تو لوٹ کے کھاؤ، توڑ دو پورے کراچی کو. آپ خود دیکھیے جگہ جگہ پہ کھدائیاں ہی کھدائیاں ہوئی ہوئی ہیں. میں بارہا اس چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ان لوگوں نے کام تو کوئی کیا نہیں، نہ ان کا پروگرام ہے کوئی کام کروانے کا، علاوہ اس کے کہ بس توڑ پھوڑ کرو اور اتنا توڑ دو اتنا توڑ دو کہ بس. یعنی کہ بنوانے میں جتنا خرچہ آتا ہے نا اس کا آدھا خرچے کے اندر وہ توڑوانے میں آ جاتا ہے، اور اپنی جیب بھی بھر جائے اور بتا دیں ہم تو کام کرنے جا رہے تھے، آپ نے ہمیں کام کرنے نہیں دیا. یہ والے معاملات. تو اب ایسی سچویشن میں ظاہر ہے کہ میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہیں، عام عوام پریشان ہے. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے، آواز خالی ایوانوں میں اٹھ رہی ہے. گراؤنڈ پہ نہ ایم کیو ایم پاکستان آ رہی ہے. جماعت اسلامی آتی ہے، ان کو پیچھے سے پیسے مل جاتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو کون بچے گا ایسے؟ تو اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کا بھی دور آیا تھا. پی ٹی آئی نے بھی کوئی کام نہیں کرایا 3 ساڑھے 3 سال جو تھے. کراچی کیا پورے پاکستان میں کہیں بھی کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. علاوہ اس کے کہ کشمیر کا سودا ہو گیا، علاوہ اس کے کہ سی پیک جو ہے وہ بند کرا دیے کام. ٹھیک ہے، نقصان پاکستان کا کیا. تو اب الطاف حسین صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے سپورٹرز، ان کے فالوورز میں اضافہ ہو، اور لوگ جو ہیں وہ اب نکلیں گھروں سے باہر، اور باہر نکل کے اور احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں شدید قسم کا کہ بھائی یہ عوام کے معاملات جو ہیں، عوامی جو ضروریات ہیں ان کو حل کیا جائے، مسائل کو حل کیا جائے. بجائے اس کے کہ آپ وہاں پر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے وہاں پر آپ جو کچھ بھی بول دیتے ہیں، اور فلانا جو ہے وہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہے سندھ کی جو اسمبلی ہے، یہاں پر آپ کے آ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں. مطلب بولنے سے خالی جو ہے نا ہم لوگوں کو مطلب کوئی راحت تو نہیں مل رہی ہے، بس یہ کہ میرے جیسے لوگوں کو کانٹینٹ مل رہا ہے کہ ہم لوگ کانٹینٹ بنا رہے ہیں. اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. ایک ٹوٹو والی انٹی آ گئی، ایک ماسی آ گئی، ایک شرابی آ گیا، ایک کبابی آ گیا. ٹھیک ہے، اس نے بوری بند کی بات کر دی ادھر وہ. اب آپ دیکھیں اورنگی ٹاؤن میں جو ہوا ہے واقعہ، منشیات فروشوں نے جو ہے وہ پی بی کے ایک جو صدر تھے وہاں کے ٹاؤن کے، ان کو قتل کر دیا. اس پہ نام آ گیا کہ بھئی متحدہ والوں نے دھمکیاں دی تھی، تو دیکھو انہوں نے کام شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنا جو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایجنڈا، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو متحدہ والوں نے یہ کر دیا، حالانکہ وہ منشیات فروش تھے. اور ان کا تعلق کسی سے بھی دیکھیں، منشیات فروش یہاں پر گڈاب میں سپر ہائی وے پہ بہت منشیات فروش ہے، پیپلز پارٹی کی سرپرستی حاصل ہے انہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر کوئی بھی بات کرے گا تو وہ یہ لوگ کہیں گے کہ پیپلوں نے جو ہے وہ مروا دیا کسی کو. یہاں پر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں کہ الطاف حسین کے بقول پاکستان میں حالات ایسے صحیح نہیں ہوں گے، جس کی میں اکثر بات کرتا ہوں کہ دیکھیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا. تو سڑکوں پہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور سڑکوں پہ آنے کے بعد جو ہے معاملات کچھ نظر آئیں گے صاف ہوتے ہوئے. ایک طرف ڈمپر جو ہے وہ اس کی چل رہی ہے، پھر وہ موٹر سائیکلیں چھیننے، چوری ڈکیتی ہوئے مزاحمت پہ لوگوں کو قتل کر کے جا رہے ہیں. تو یہ سارے جو جرائم ہیں کراچی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ختم ہوتے ہیں پہلے جیسا کراچی ہوتا. وہ چیز تو نہیں نظر آ رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں عوام کو
کیا کرنا چاہیے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا الطاف حسین صاحب کے لیے آپ لوگ نکلیں گے؟ میرے خیال میں جو ہے نا نہیں نکلیں گے لوگ. کیوں؟ کیونکہ سب کو اپنی جانیں پیاری ہیں، سب کو پتہ ہے کہ آپ ایک کیک کاٹتے ہوئے جب بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے تو جو سڑکوں پہ آئیں گے تو ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ کیا کریں گے. لیکن اصولاً تو نکلنا ہے، کچھ تو کرنا ہے. کسی کے ایما پہ باہر آئے، کسی بہانے تو باہر آئے، عوام بتائے کہ ہمیں تکلیف ہے. لیاری میں دیکھیں لوگ گٹر سے پانی نکال نکال کے پی رہے ہیں، گٹر کا پانی جو ہے وہ نکال نکال کے پی رہے ہیں. آپ بتائیے یہ معاملات ہوتے تھے. پھر ان کی پیپلز پارٹی والوں کی کیا منطقیں ہوتی ہے، کیا منشا ہوتی ہے کہ ایک باپ جیسے ملتان میں اپنے بیٹے کو بغیر کفن کے دفن کرنے جا رہا تھا تو اس کو یہ کہا جاتا ہے پیپلے کی طرف سے کہ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کا طریقہ ہے. ایک باپ کا بیٹا مر گیا اور پیپلوں کی آپ جو ہے وہ مطلب ان کی ہرزہ سرائی دیکھیں کہ کس طریقے سے ڈٹائی کا مظاہرہ کر کے کسی بھی غریب کو یہ جو ہے وہ ذلیل کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا. اس باپ کو کیا پبلسٹی اسٹنٹ جس کا جوان بچہ مر گیا؟ اس کے پاس کتنے دن ہے؟ وہ بزرگ آدمی ہے، کیا پبلسٹی کرے گا وہ؟ کس کی کرے گا؟ اس مردہ کے، اس مرحوم کی جو لاش کو کچھ سونے کے ہار پہنائے جائیں گے اور وہ بہت امیر ہو جائے گا. مرے ہوئے بندے کے لیے کیا یہ پیسہ دولت کھانا پینا کچھ بھی نہیں. تو عوام خود دیکھ لے آپ نے جن لوگوں کو مسلط کیا ہے اپنے اوپر، آپ کے لیے ان کے دلوں میں ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے. تو خدا کے لیے پاکستان کے لیے نکلیں باہر، محاذ آرائی سے گریز کریں. لیکن ایک پرامن احتجاج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پورا کراچی کم از کم سڑکوں پر آئے اور بتائے کہ ہم تکلیف میں ہیں. انڈیویجولی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار، چند میڈیا کے پرسنالٹیز جا کے اینکر لوگ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے جو لوگوں کو نکالتے ہیں نیوز رپورٹرز وغیرہ. اس چیز کو توڑنا ہے ملک کے حق میں اور ملک کے وسیع تر مفادات میں. ہم تقریباً تمام پاکستانی کو باہر آنا بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ اگر یہ ہوا تو میں بھی وہاں پر موجود ہوں گا احتجاج بلے سے ریکارڈ کرنے کے لیے. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. کیا آپ نکلیں گے؟ اللہ حافظ.